اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت کو بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو یہ چونکہ اب مصر میں تھا فرعون کا معاملہ سارا، تو اب بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا کہ اب کیا کریں، شام کو بھی فتح کریں۔ تو شام سے مراد جو موجودہ شام ہے یہ مراد، کیونکہ یہ عرب کا ایک بہت بڑا علاقہ، ٹھیک ہے، اس پر لفظ شام کا اطلاق ہے۔ پہلے جو لفظ شام ہے وہ اس تمام علاقے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی مختلف تفسیریں کی گئی، ٹھیک ہے، ایلا شہر کے نام سے بھی کی گئی ہے، بیت المقدس سے بھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کسی نے شام کے کسی حصے کو بیان کر دیا، کسی نے کسی حصے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تمام بڑا ایک خطہ، اس پر شام کا اطلاق ہے کہ بیت المقدس بھی اسی میں ہے، لبنان بھی اسی میں داخل ہے، اردن بھی اسی میں داخل ہے، تو یہ تمام جگہ، تو اسی وجہ سے اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہو گئے، تو بعض نے مطلق پورے شام کو بیان کر دی، بعض نے کسی کسی حصے کو اس کے بیان کر دیا۔ تو حقیقت میں کیا ہے، پوری ارض شام مراد تو اللہ تعالیٰ، تو جس وقت ان کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے اب ان کو حکم تھا نا کہ اب اس کو بھی فتح کریں، ملک شام کو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بطور احسان کے ان پر اپنی نعمتوں کو کیا کیا، ذکر فرمایا۔ تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وَإِذْ، اور جب، تو یہاں پر یہ ظرف ہے، تو یہاں پر عام طور پر اذکر فعل مقدر ہوتا ہے، اور یاد کیجئے، اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر۔ تین نعمتیں یہاں بیان ہیں۔ پہلی نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے درمیان انبیاء، یعنی بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مبعوث فرمائے۔ تو نبی کا ہونا بذات خود ایک کیا ہے، رحمت اور سعادت والی بات ہے۔ دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا بادشاہ، تمہارے لیے کیا بنائی، بادشاہتیں بنائی، سلطنتیں بنائی۔ تو اس کے دو معنی کیے مفسرین، ملوکا، کیونکہ یہاں اشکال آتا ہے نا کہ ہر بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہر بنی اسرائیلی کو تو سلطنت نہیں دی گئی، تو اس کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ کہ ملوکن سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ دراصل وہ عوام کی حکمرانی ہوتی ہے۔ بادشاہت کے اندر کس کی حکمرانی ہوتی ہے، عوام کا ہی منتخب نمائندہ ہے، تو عوام کی ہی حکمرانی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ملوکن یہ کنایہ ہے کس سے، نعمتوں کی کثرت سے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو اتنی نعمتیں عطا کی، گویا کہ ہر بنی اسرائیلی اپنی اپنی جگہ کیا ہوا، اس کو ایک بادشاہت حاصل ہوئی۔ تو دو معنی اس کی۔ وہ تیسری نعمت یہ ہوئی وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ، یعنی نبوت اور بادشاہت کے علاوہ تمہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی۔ جیسے جہاں یہ جاتے تھے آسمان پر بادل ان پر سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، آسمان سے ان کے لیے کھانا اترا، پھر جب ان کو پیاس محسوس ہوئی تو زمین سے ان کے لیے چشمے نکل آئے۔ تو اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح فرعون سے ان کو نجات دی، ٹھیک ہے، کہ دریا میں جب یہ گئے ان کے لیے راستے بن گئے، اور فرعون کے لیے وہ راستے ملا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہیں عطا کیا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ،
وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی احدن کسی ایک کو بھی من العالمین جہانوں میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، یعنی پاک سرزمین میں، التي كتب اللہ لكم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بشارت بھی دے دی کہ فتح کیا حاصل ہوگی، تمہیں ہی حاصل ہوگی. التي كتب اللہ لكم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دی. ولا ترتدوا على ادبارکم، اور تم مت پلٹ آؤ، مت پھر جاؤ، على ادبارکم، اپنی پشتوں پر. فتنقلبوا خاسرین، تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اس ارض مقدس میں تو ایک بڑی سخت قوم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ طاقت میں، قوت میں، مال دولت میں، ہر لحاظ سے ہم سے بڑھ کر. تو قوم سے مراد مفسرین نے اس کا مصداق قرار دیا قوم عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہا. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے ارض مقدس میں، حتیٰ یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ وہاں سے کیا ہو جائیں، نکل آئیں. یعنی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ خود وہاں سے نکل آئیں تو پھر ہم وہاں کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل آئیں تو ہم اس میں کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو لوگوں نے، کہا دو لوگوں نے ان لوگوں میں سے، الذین یخافون، جو ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ جو وہ دونوں لوگ کیسے تھے، الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے، ان لوگوں میں سے جو، تم مفسرین نے فرمایا کہ 12 سرداروں میں سے یہ دو لوگ تھے کہ جن کے دل میں خدا خوفی تھی. انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر، حالانکہ انعام تو مجموعی طور پر پوری قوم پر ہوا، تو خاص طور پر جو یہاں ذکر کیا گیا انعم اللہ علیہما، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص فہم ہے، حکمت کی تعلیم، خاص رشد و ہدایت مراد ہے. تو باقی بنی اسرائیل، جب تمام بنی اسرائیل انہوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین، تو ان میں سے یہ دو لوگ جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا. انہوں نے صرف قوم سے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، کہ تم نے چلو نہیں بھی جانا تو کیا ہو جاؤ، ان کے دروازے تک تو جاؤ نا، اس ارض مقدس کے دروازے تک تو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم اتنا بھی کر لو گے، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ہو سکتا ہے مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے. اگر تم صرف شہر میں داخل بھی ہو گئے تو تم ہی لوگ کیا ہوگے، غالب ہوگے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ تم کیا کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی کیا ہو، یقین رکھنے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو. تو یہ دو لوگوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یوشع بن نون، یعنی قرآن میں تو تعین نہیں کی گئی، اس لیے البتہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا مصداق ایک تو یوشع بن نون اور دوسرے قالب، یہ بری کاف سے، کتاب والے کاف سے، یوشع بن نون اور دوسرے شخص کا نام قالب. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، لیکن وہ قوم اپنی سرکشی پر اڑی رہی اور اپنی نافرمانی پر جمے رہے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا انا لن ندخلها، کہ ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے، حتی ابدا، کبھی بھی، ما داموا فیها، جب تک کہ وہ اس میں ہے، یعنی وہ قوم عمالقہ وہاں موجود ہے، ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہ ہوں گے. کیونکہ عرض کا لفظ کیا ہے، مؤنث سمائی ہے نا، اس لیے وہاں کی صفت مقدسہ مؤنث لے کر آئی، یہاں بھی ضمیر مؤنث کی لائی. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو لہٰذا اے موسیٰ، تو اب یہاں پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بدتمیزی والا رویہ رکھا.
انہوں نے کہا کہ فذهب انت وربک فقاتلا، کہ جائیں آپ اور آپ کا پروردگار، فقاتلا آپ دونوں کیا کریں، قتال کریں، انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم تو یہیں کیا ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، یعنی ہم نہیں جائیں گے، آپ خود آپ اور آپ کا پروردگار دیکھیں اس چیز کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اے میرے پروردگار بے شک میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے نفس کا، یعنی اپنے آپ پر تو مجھے اختیار ہے، واخی اور اپنے بھائی ہارون پر، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو لہٰذا کیا کر دیجیے، جدائی ڈال دیں ہمارے درمیان اور ہماری اور اس مجرم قوم کے درمیان، فاسق قوم کے درمیان۔ تو جس وقت غزوہ بدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چونکہ انصار بھی تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ پورے حالات سامنے ظاہر ہو جائیں جنگ سے پہلے، کیونکہ پہلا غزوہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کی جماعت کو جمع کیا تو اس وقت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا، تو اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس وقت ہمیں بعد میں پھر یہ اس بات پر بڑی ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کاش یہ سعادت ہمیں حاصل ہوتی کہ جس کام میں مقدار نے کیا کر لی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ اب آپ نکلے ہم آپ کے ساتھ، یعنی ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو اب اللہ کی طرف سے ان پر سزا ہوئی کہ اسی جگہ پر جہاں یہ تھے نا وادی تیہ میں، اسی جگہ پر اللہ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ یہ وہیں 40 سال تک ادھر ہی گھومتے رہے، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے گھوم پھر ادھر ہی آ جاتے۔ تو 40 سال کے بعد پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک نسل گزر گئی پھر جو ان میں نئے لوگ آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما گئے حضرت ہارون علیہ السلام، اس وقت یوشع بن نون ان کے جو ہے نا وہ بعض کہتے ہیں کہ ان کو نبوت بھی دے دی گئی، وہ ان کے سردار تھے۔ پھر اس وقت ملک شام کو انہوں نے کیا کیا، ارض شام کو فتح کیا۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنها، یعنی وہ جو ارض مقدسہ ہے، محرمۃ علیہم حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنہ تک، کتنے سال، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، اور ایسا نہیں ہوگا اب یہ 40 سال بھی آرام سے گزر جائیں بلکہ در بدر ہوتے رہیں گے زمین میں۔ فلا تأس نہیں، یہ وادی تیہ میں تھے نا، اس کی بات ہو رہی، تو یعنی ملک شام اب ان پر حرام ہو گئی ہے 40 سال کے لیے، اب یہ اس کو فتح نہیں کر سکتے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان، اور یہ اب جہاں پر آئیں گے یہیں پر گھومتے رہیں گے 40 سال، یتیہون فی الارض، یعنی در بدر ہوتے رہیں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ کیا نہ کریں، فلا تأس علی القوم یعنی افسوس نہ کریں، علی القوم الفاسقین مجرم قوم پر، گنہگار قوم پر۔ تو پھر 40 سال کے بعد ان کو ارض شام پر فتح حاصل ہوئی، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال پھر یہ زمین میں در بدر ہوتے رہے، اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔